بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم حدیث نمبر 3 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ حدیث تھوڑی سی طویل ہے، اور اس کو یاد کرنے کے میں آپ کو ایک طریقہ، زبردست طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بلکہ کوئی بھی چیز اگر یاد کرنی ہو تو اس کا یہ انتہائی مؤثر طریقہ ہے کہ اس کے پوائنٹس بنا لیے جائیں۔ اب اس حدیث مبارکہ کبھی میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ آپ نے 5-6 پوائنٹس جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے، تاکہ بعد میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ آپ کو یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ چلیں تو وداؤٹ اینی ڈیلے تو انشاءاللہ پڑھتے ہیں ہم حدیث مبارک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو خواتین و حضرات، سب سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی کا جو آغاز ہوا وہ سچے خوابوں کی صورت میں ہوا۔ پہلا پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں وحی نازل ہوئی، یعنی جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے۔ تیسرا پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر آئے اور آپ کو سارا قصہ سنایا، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ سارا واقعہ سنایا جو کچھ پیش آیا غار حرا میں۔ چوتھا پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ 4 پوائنٹ ہو گئے۔ 5واں پوائنٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور پھر سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی۔ یہ 5 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں پوائنٹس کی صورت میں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث مبارک بلا شبہ تھوڑی ساری طویل ہے، لیکن یہ آپ کو کبھی بھی بھولے گی نہیں۔ چلیے تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہوتا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خلوت کی محبت ڈالی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کئی راتیں عبادت کرتے رہتے تھے۔ اس دوران اپنے گھر والوں کے پاس تشریف نہ لاتے تھے۔ پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عرصہ میں زاد راہ ساتھ لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لوٹ آتے اور زاد راہ پہلے کی طرح ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں ہی تھے کہ آپ کے پاس پیغام حق آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، پڑھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ فرمایا، اس فرشتے نے مجھے پکڑ کر اس طرح بھینچا کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پھر دوسری مرتبہ پکڑ کر بھینچا، حتیٰ کہ مجھے انتہائی مشقت برداشت کرنی پڑی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پکڑ کر تیسری مرتبہ بھینچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا اس انسان کو جمے ہوئے خون سے، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہ آیات لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھاؤ۔ پس گھر والوں نے آپ کو چادر اڑھا دی، حتیٰ کہ آپ کی گھبراہٹ اور پریشانی دور ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غار حرا کا تمام واقعہ بیان کر کے فرمایا، مجھے اپنی جان کے ضیاع کا اندیشہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں،
آپ عاجز اور ضعیف لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ضرورت مند کو عطا فرماتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف کو دور کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی یعنی عیسائی ہو گیا تھا اور عبرانی کتاب لکھتا تھا اور انجیل کو عبرانی زبان میں لکھتا تھا جتنا کہ اللہ تعالیٰ ان کا لکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور بینائی بھی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ بن نوفل کو کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا، یہی وہ رازدان ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے وقت میں طاقتور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، ہاں، کوئی شخص بھی آپ کے پیغام ہدایت جیسا پیغام لے کر نہیں آیا مگر اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر مجھے آپ کے اخراج کا دن میسر آیا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ پھر کچھ عرصے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ وحی کے کچھ عرصہ متواتر نزول کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ابن شہاب فرماتے ہیں، مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب کہ وہ فترہ وحی کے بارے میں بیان کر رہے تھے، کہ حضور نے اپنے بیان میں فرمایا، اس دوران کہ میں چل رہا تھا میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ میں گھر لوٹا اور کہا، مجھے چادر اوڑھاؤ، مجھے چادر اوڑھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، سورہ مدثر کی پہلی 5 آیات نازل فرمائی۔ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور متواتر جاری رہا۔ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے یحییٰ بن بکیر کی متابعت کی ہے اور حلال بن رداد نے زہری سے روایت کرنے میں عقیل بن خالد کی مطابقت کی ہے۔ یونس اور معمر نے فواد کی جگہ بوادر کا لفظ روایت کیا ہے۔ اس سے مراد وہ گوشت ہے جو کندھے اور گردن کے درمیان ہوتا ہے اور یہ انسان کی گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت حرکت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، صدق اللہ و رسول عظیم۔ خواتین و حضرات، یہ تھی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن میں اس حدیث مبارکہ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس حدیث مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا کہ مجھے میری جان کا اندیشہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کچھ اوصاف، عظیم اوصاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اوصاف بیان فرمائے جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشعل راہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ فالو یور پروفٹ، اپنے پروفٹ کو فالو کرو، کیونکہ انہی کی زندگی ہے تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اوصاف بیان فرمائے، دیکھیے کتنے انتہائی خوبصورت اوصاف ہیں اور سنت ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق تھے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شروع سے اعلیٰ اخلاق کی عظیم ترین بلندیوں پر فائز رکھا۔ وہ اخلاق کون کون سے تھے جو میں اس حدیث مبارکہ میں جن اوصاف کا ذکر ہوا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ غور کرتے جائیے گا کہ کیا ان اوصاف میں سے، اس عظیم خلق عظیم میں سے کیا ہم کیا اس چیز کو فالو کر پا رہے ہیں؟
آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ عاجز اور ضعیف لوگوں کی کفالت کا بوجھ اٹھاتے ہیں، میں ایکسپلین نہیں کر رہا، آپ مزید ضرورت مند کو عطا فرماتے ہیں، نمبر 4 پہ ہے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور نمبر 5 پہ ہے حق کے راستے میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف کو دور کرنے میں مدد فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے نبی کی سنت کو اپنا پا رہے ہیں؟ کسی بھی ایک سنت کو اپنا پا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ لٹرلی ٹائم از فلائنگ، وقت اڑتا جا رہا ہے بالکل۔ آپ پلک چھپکتے ہوئے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھیے، ایسا لگے گا کل کی بات ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ہم قبروں میں لیٹے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔